افسا کومل صاحبہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں. افسا, آف دی ریکارڈ جس طرح سے آپ بتا رہی تھیں آپ کا اس ہاسپٹل میں آنا جانا رہا ہے, آپ جب وہاں پر گئیں تو آپ نے اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا کہ ایک بستر پہ دو لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, جو انکیوبیٹرز ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ اپنی تذلیل کروانے سے مترادف ہے. اور میں جس طرح آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری جو ہاؤس ہیلپ ہیں ان کے سلسلے میں جب ان کو آپریشن ہوا میں دیکھنے کے لیے گئی, اور اس نے مجھے پہلے بتایا کہ میں نے کسی رشتے دار کی سفارش سے اپنے لیے VIP کمرہ کروایا, اور اس VIP روم کو آپ دیکھتی تو آپ حیران رہ جاتی. تو دا پوائنٹ از کہ جو ابھی AD صاحب بات کر رہے تھے ان کے پاس کسی سوال کا آپ نے کہا جواب نہیں تھا, اور یہ بات بھی ایک طریقے سے انہوں نے کنفرم کر دی کہ وہ روم باہر سے لاک تھا, بچے چوری ہونے کے واقعات پیش آئے تھے. یہ ہمارا غیر انسانی قسم کا رویہ ہے ہمارے سرکاری اسپتالوں میں, جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو غریب ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ اسپتال جانے کے بجائے گھروں میں رہ کر اپنی جان دے دینے کو پریفر کرتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے, اور یہ آج جو قومی سانحہ پیش آیا ہے, 15 بچے جنہوں نے ابھی دن کی سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی, اس ماں کے الفاظ کبھی ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلیں گے جس کا 3 دن کا بچہ یہاں انکیوبیشن روم میں تھا, اور وہ یہی سوال کر رہی ہے کہ ہمارے بچے تو پکار بھی نہیں سکتے تھے, بڑے تو اپنے پاؤں پہ چل کے بھاگ سکتے تھے. تو اس سے زیادہ غیر انسانی کیا رویہ ہوگا کہ ایک انکیوبیشن روم کو باہر سے لاک کر کے کوئی صاحب کہیں چلے جائیں, اور عملہ کافی دیر بعد ٹہلتا ہوا واپس آ رہا ہو جب پتہ چلے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. تو یہ سرکاری اسپتالوں میں, اور اس کے علاوہ بھی گائنی کے حوالے سے جو خواتین, یہ خاتون جو ہیں بتا رہی تھی نرسز کا رویہ بھی, تو جس قسم کی تذلیل کا ہوتا ہے ہمیں بہت شکایات سننے کو ملتی ہیں لوگوں کی طرف سے, اور یہ آج ہمارے سامنے ایک سانحے کی شکل میں آیا. پرائم منسٹر نے ایکشن تو لیا ہے, لیکن ایک ایکشن لینا اور ہیڈ لائن بنانے سے معاملات بہت بڑھ کے ہونے چاہیے. نہ صرف یہ, اگر یہ آپ کے کیپٹل سٹی کے سب سے بڑے اسپتال کا حال ہے تو پھر باقی جگہوں پر کیا ہوتا ہوگا. سو میرے خیال سے تو یہ ایک قومی سانحے کے طور پہ ہمارے لیے ایک, ہم سب کے سر بھی شرم سے جھکے ہوئے ہیں, اور خدا سے بھی ایک طریقے سے معافی مانگتے ہیں کہ جو قیمتی جانیں اس نے دنیا میں بھیجیں, اس کے ہم انسان ان کی حفاظت نہ کر سکے. یہ ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے بچے دنیا سے چلے گئے, اور ان ماؤں کا تو جو غم ہے اس کا تو میرے خیال سے کوئی اس کو تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو آئی تھنک یہ صرف ایک ایکشن لینا پرائم منسٹر صاحب کا, کسی ایک کو معطل کر دینا, یہ کافی نہیں ہوگا, بلکہ اس کے اوپر ہمیں ایک قومی لیول کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ سرکاری اسپتالوں میں, جہاں میرے خیال سے 80% لوگ جو پاورٹی کی اس وقت سچویشن ہے ملک میں, وہ انہی اسپتالوں پہ ریلائی کرتے ہیں. ایک اور بات, ابھی چند دن پہلے ہی پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ان خبروں کا جس میں بتایا گیا تھا یہاں اسکین مشینز نہیں ہیں, یعنی جو اینجیوگرافی ہے, دل کے امراض سب سے زیادہ اس ملک میں, اس کے لیے اگر ایمرجنسی میں کوئی جہاں پہ جاتا ہے تو مشین تو ہے, فعال نہیں ہے, 2 مشینیں ہیں, تو وہ فعال نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا, وزیر صحت اس بات سے بھی انکاری تھے. تو بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وزیر صحت جو اس وقت کراچی میں موجود ہیں وہ واپس آئیں اور حقیقت بیان کریں کہ اگر یہ انکمپٹنس ان کی نہیں, وہ ایک نئے دور کے وزیر صحت کے طور پہ آئے تھے, وہ میئر کراچی کے طور پہ رہے تو اس دور کا ذکر کرتے نہیں بھولتے, تو کیا وجہ ہے کہ بطور فیڈرل منسٹر آف ہیلتھ انہوں نے پمز اسپتال جیسے مرکزی اسپتال کے حالت اظہار کو تبدیل نہیں کر پائے. میرے خیال سے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے, اور یہ جو 15 بچے ہیں وہ یہ غم جو ہے یہ ہمارے لیے قومی سانحے سے کم نہیں ہے اس وقت. ایگزیکٹلی, ساتھ ہی رہے گا.